انہیں یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کراؤڈ کو اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی روکنا بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ان کو وزارت دی گئی ہے، اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے جانتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گیم پرویز خٹک صاحب کریں گے۔ یہ ہے جی معاملہ، اور ٹرمپ کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن انہیں بھی ابھی تک ریاست کی صحیح ڈیفینیشن کا نہیں پتہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ضرور ہے، مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں، دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں ہے جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو۔ قربانیاں دینے کے باوجود کپتان اور ان کے اندھے عقیدت مند شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی معقول شخص نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل سچویشن کسی پارٹی پہ آئی نہیں، لیڈر اندر کر دیا، نہ اس کو دیکھنے دیتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ اس کی بات باہر آتی ہے۔ دوسرا، جو آدمی احتجاج کرتا اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو بندہ احتجاج نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وڑائچ صاحب کسی پارٹی کے ساتھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور نہ کسی پارٹی نے اس لیول کا سٹانس اور مضبوطی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو قبول نہیں ہے، بھئی ریاست تو کہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو، قومی اور صوبائی حکومتوں کو، اور ساتھ میں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو۔ تو یہ ریاست کی جو غلط ڈیفینیشن ہے، جو فوج کو ریاست کہتے ہیں نا لوگ، وہ غلط کرتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ ریاست کے جو 3 ستون ہیں، ان 3 ستونوں میں ایک ستون کا ایک چھوٹا حصہ ہے فوج، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ ہمارے اس طرح کے جو دانشور ہیں انہوں نے فوج کو ریاست کہہ کے ان کا بھی دماغ خراب کر دیا اور پوری قوم کا بھی کانسیپٹ خراب کر دیا۔ میرے خیال میں ریاست کا ایک بڑا وسیع معنی ہے، ریاست ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو ریاست کو ویسے ہی رہنے دیں، اور اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں، اور اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ اور جس طرح سے اس ریاست نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یعنی میں ریاستی جبر کہہ رہا ہوں، کسی ایک ادارے کے اوپر خالی نہیں ڈال رہا، حالانکہ معاملہ وہیں سے ٹریگر ہوا ہے، لیکن پورا کا پورا نظام جہاں سے انصاف ملنا تھا وہ ملا ہی نہیں۔ ریاست کے کسی ایک ستون نے انصاف نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ذلے شاہ کے قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ذلے شاہ ایک دیوانہ آدمی تھا، میں اس کو خود بھی ملا ہوں۔ ہم صحافی جب جاتے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر، تو وہ باہر سے آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ ہمارے خان کو بتانا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم قربانی دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ جب صحافی اندر جا رہے ہوتے تھے یا پولیٹیکل لوگ اندر جا رہے ہوتے تھے تو وہ باہر کھڑا رہتا تھا، اونچی اونچی بولتا تھا۔ اور جب کبھی کسی وقت ہم لوگ باہر نکلتے تھے تو وہ آ جاتا تھا سب سے پہلے، ہاتھ میں اس کے عمران خان کی فوٹو پکڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک کریکٹر میں رہتا تھا، ایک دیوانہ آدمی تھا، اپنے لیڈر سے پیار کرنے والا تھا، اور وہ اس کو عمران خان صاحب سے بہت پیار تھا۔ ایسے شخص کو، معصوم شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس کا جو عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ ذلے شاہ ایک دیوانہ تھا، اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور قتل کر کے لاش جو ہے وہ سڑک پر پھینک دی گئی۔ کون اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ جرم کیا تھا؟ سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ایسا انسان تھا جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک پرانا سٹیٹمنٹ ہے۔ واقعی ذلے شاہ کسی کا کیا بگاڑتا؟ وہ تو سب سے پیار کرتا تھا، جو آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لوگوں کو باہر انٹرٹین کرتا تھا۔ تو ایسا آدمی اس کو مار مار کے اس کی جان ہی لے لی، اور اس کے جسم پہ کتنے ٹارچر کے نشان تھے، اور مریم نواز نے کس طرح اس کے اوپر بیانیہ بنایا، وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو آپ یہ سن لیں۔ کیا ہے کہ لوگ ان کو اپنی ذاتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نہیں انکل، وہ اینگل نہیں ہے۔ اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود چھپے ہوئے اندر۔ پرویز انکل، یہ جو سوال ہے، وہ جو یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ورکر کی، اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے، سنا کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنے انکل سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو کون سا اینگل اٹھانا ہے اور کیسے کر کے اٹھانا ہے، ورکر کو چھوڑ گئے ہیں، یعنی یہ حادثے میں مر گیا، ہم نے یہ کہنا ہے؟ حد ہو گئی۔ ویسے ایک سیاسی کارکن ہے، اس کے اوپر کتنے سارے نشان ہیں ٹارچر کے، اور اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کی فیملی کو کیسے دبایا گیا، اس کے والد نے خود بتایا۔ تو یہ ساری دنیا ہی جانتی ہے اب کہ کیا کیا آپ لوگوں نے، اور ان کو شوق کس بات کا ہے؟ آج بھی صرف اپنی تشہیر کا شوق ہے۔ اپنی سیاست سے باہر انہیں کچھ نہیں دیکھنا۔ لوگوں کا خون بہتا ہے بہہ جائے، لوگ مرتے ہیں تو مریں۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسا ظالم خاندان ہے، ایک ذہنی مریض ہے یہ خاندان۔ یہ جو شریف خاندان ہے نا، یہ ذہنی مریض لوگ ہیں اور احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں۔ اشتہار پہ اشتہار چھاپتے ہیں۔ آج صبح کے اشتہارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات آدھے صفحے کے اشتہارات انہوں نے پھر لگائے ہوئے ہیں۔ 3 بڑے اشتہارات جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے لگائے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لگایا ہوا ہے۔
ان کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون میڈیا میں زیادہ پیسہ بانٹتا ہے, کون اخبارات کے اندر زیادہ اشتہارات لگاتا ہے. بڑھ چڑھ کے اشتہارات لگا رہے ہیں اور میاں نواز شریف کا منہ فٹ کر دیتے ہیں ہر اشتہار کے اندر. بھئی میاں نواز شریف کا کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہے؟ میاں نواز شریف ایک ریٹائر آدمی ہے, میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ بیچارہ گھر سے نہیں نکل سکتا, بات نہیں کر سکتا, حالات اس نے خود اپنے ایسے کر لیے ہیں. یاسمین راشد نے اس کو چاروں شانے چت کر کے فارغ کر دیا ہے اور پھینک دیا اٹھا کے باہر ہلکے سے. اس آدمی کی فوٹو ہر جگہ پہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے لگا دیتے ہیں. یعنی لوگ جس شکل کو مسترد کر چکے ہیں, لوگوں کے پیسوں سے وہ شکل جو ہے پاکستان کے تمام اخبارات میں چھاپی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کے حالات ہیں. اور جس آدمی کو یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں, جس کا چہرہ یہ نہیں دکھانا چاہتے, وہاں حالت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے اچانک ٹلیاں کھڑ گئیں, پورا نظام جو ہے وہ ہل گیا. میں نے ویڈیو دیکھی, میں خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اچانک سے اڈیالہ روڈ کے اوپر ایک ریلی نکلتی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ باہر آ جاتے ہیں. کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ دوڑیں لگ گئیں سب کی, لیکن لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یہ سیدھے لٹک جائیں, الٹے لٹک جائیں, یہ کچھ بھی کر لیں, یہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا جن جو ہے نا اس کو بوتل میں بند نہیں کر سکتے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پٹھی لمک جائے, سدھی لمک جائے, یہ ادھر دوڑے لگائیں, یہ مولوی لانچ کریں, یہ کوئی اور فتنہ لانچ کر دیں, یہ جو مرضی کوئی رنگ روٹ لانچ کر دیں, چاہے اس کے اندر کسی جناب وہ فنکاروں کو لانچ کر دیں, چاہے صحافیوں کو لانچ کر دیں, چاہے نئے سیاستدان لے آئیں, چاہے کابینہ کی تعداد 600 کر دیں, بھئی تم جو مرضی کر لو, عمران خان کی مقبولیت کو اب تم ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت ختم ہو گئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی عزت بچانا چاہتی ہے یا بحال کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس عمران خان کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اور اب عمران خان کے لیے بھی یہ کام مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ریئلٹی تو یہ ہے, اب اس کو فیس کر لیں.